Start in the name of Allah, who is merciful and most beneficent. We are going to discuss a writing style of Thomas Carlyle. So first of all, we'll discuss that on which basis the Thomas Carlyle writing style is being depicted. So first of all, the first point is Carlyle's political philosophy. That was the first point. Carlyle was the greatest critic of political ideas prevailing in his own day. His political ideas changed in the course of time. During his young age, he was radical and believer in democracy, but as he grew older, he became more conservative. So بچے یہاں پہ جیسا کہ ہم پہلے بات کر رہے ہیں کہ وکٹورین ایج کی ہم بات کر رہے ہیں اور وکٹورین رائٹرز کی بات کر رہے ہیں، تو کارلائل جو ہے ان کا بھی ایک اپنا وکٹورین ایج کے اندر ان کا ایک اپنا مقام ہے. تو جیسا کہ اس نے کہا کہ وہ جب ینگ تھا ہی واز ریڈیکل اینڈ بلیور ان ڈیموکریسی، بٹ جیسے ہی وہ بوڑھا ہوتا گیا ہی بیکیم مور کنزرویٹو. پہلے جو تھا وہ ڈیموکریٹ تھا، ڈیموکریٹک کو پسند کرتا تھا، ڈیموکریسی پر یقین رکھتا تھا، لیکن جیسے ہی جیسے اس کی ایج گزرتی گئی وہ بوڑھا ہوتا گیا، وہ کنزرویٹو ہوتا گیا. سو پولیٹیکل فلسفی جو ہے اس کی رائٹنگ کے اندر ہمیں نظر آتی ہے. کیوں؟ بیکاز جب بھی کوئی رائٹنگ سٹائل ڈیولپ ہوتا ہے وہ اس کے کور تھیم کے اوپر بھی ڈیولپ ہوتا ہے اور رائٹر کی بایوگرافی کے اوپر بھی ڈیولپ ہوتا ہے. جیسا رائٹر ہوگا ویسی ہی رائٹنگ کے اوپر جائے گا. اس کی سوچ کیسی ہوگی، وہ کیسے چیزوں کو دیکھتا ہے، اس کی زندگی کے خود کے حالات کیسے ہیں، تو وہ اسی کے اوپر اس کا رائٹنگ سٹائل جو ہے وہ بیس کر رہا ہوتا ہے. سو پولیٹیکل فلسفی کہ وہ ایز اے بینگ رائٹر، ایز اے بینگ اے ریڈر، ایز اے بینگ اے ہیومن بینگ اس وقت کے جو حالات تھے ان کو کیسے دیکھتا تھا، دیٹ از دا پوائنٹ. پولیٹیکل فلسفی اسی کے اوپر ڈیل کرتی ہے کہ وہ پہلے جو تھا وہ ڈیموکریٹک تھا. اب یہ دیکھیے گا کہ ود دا پیسج آف ٹائم جیسے ہی وہ بوڑھا ہوتا گیا وہ ڈیموکریسی سے دور ہوتا گیا، ہی بیکیم مور کنزرویٹو. سو دیٹ از دا پوائنٹ. اور اسی طرح اس کی رائٹنگز کے اندر بھی ہمیں یہ چیزیں دیکھنے کو ملیں گی. جو اس کی رائٹنگز ہوں گی پہلے والی، جب وہ جوان تھا تو اس کی رائٹنگز کے اندر ہمیں جو ہے ڈیموکریسی نظر آئے گی، ہمیں جمہوریت نظر آئے گی، ہمیں یکجانیت نظر آئے گی، ہمیں ہر کسی کے ویوز کا وہ رسپیکٹ کرتا ہوا نظر آئے گا، وہ مل بیٹھ کے بات کرنے والا ہوگا. جیسے ہی اس کی ایج گزرتی گئی اور اس کے ورکس جو بعد میں آئے وہ تنگ نظری کے اوپر مبنی ہیں، ان کے اندر کسی قسم کی چوائس آف فریڈم یا ڈیموکریسی کی کسی قسم کی بات نہیں ہے. اس کے اندر جو ہے وہ بہت زیادہ حد تک کنزرویٹو ہو گئے. نمبر سیکنڈ از کارلائل ریلیجن. بیسیکلی کل بھی ہم بات کر رہے تھے، ریلیجن جو ہے بچے بہت امپورٹنٹ ہے رائٹر کی بایوگرافی کے اندر، اس کی زندگی کے اندر، اس کی رائٹنگز کے اندر. جس طرح کا اس کا ریلیجن ہوگا اسی طرح کی وہ باتیں اپنی رائٹنگز کے اندر کیا کرے گا، پٹ کرے گا. جیسا کہ ہم نے وکٹورین رائٹرز کے اندر کافی سارے رائٹر کی بات کی، جارج ایلیٹ کی بات کی، برونٹے سسٹرز کی بات کی اور تھامس ہارڈی کی بات کی. کافی سارے لوگوں کی جب ہم نے بات کی تو ہر کسی کا ایک اپنا اپنا ویو تھا اسلامک حساب سے، ان کے ریلیجن کے حساب سے، ایز they all are in the you can say region of Christianity, but ہر کسی کے اپنے اپنے ویوز تھے. تو اس کا کیا ہے ذرا یہ دیکھ لیتے ہیں. he was a deeply religious man with implicit faith in God. yes, he was a very religious man with the faith of God. وہ اس کا جو فیتھ تھا وہ کس کے ساتھ تھا؟ خدا کے ساتھ تھا. he belonged to the company of escaped Puritans and was a prophet in whose writing we find a message even applicable to modern times. yes, اس کا جو بیلیف تھا اور اس کی جو رائٹنگ کے اندر چیزیں ملتی ہیں ایز اے بینگ اے پیورٹنز. ہم نے جب ہم نے ہسٹری کی بات کی تو ہم نے ان کی بھی بات کی. ان کے نظریات کیسے تھے؟ وہ تو اتنے سخت تھے، وہ کہتے تھے کہ اسپائسی کھانے بھی نہیں کھانے چاہیے، کیونکہ وہ کہتے تھے کہ ہم تو یہاں پہ سزا کاٹنے آئے ہوئے ہیں، ہم یہاں پہ کوئی کسی قسم کی فریڈم اور انجوائے کرنے نہیں آئے. تو ہمیں تو یہ جو سزا ہے وہ بھی اس طرح دی جائے کہ ہمیں اسپائسی کھانے بھی نہیں کھانے چاہیے. زندگی گزارنے کا تو ایک علیحدہ طریقہ، لیکن وہ کہتے تھے ہمیں کھانے بھی ایسے نہ ملے. سو یہ بھی انہی میں سے ایک تھا جس کی مذہب کے حساب سے تھوڑی سی تنگ نظری بھی تھی. لیکن ہم نے پہلی جو بات کی کہ پہلے وہ کیا تھا؟ ڈیموکریٹ تھا ایز اے بینگ پولیٹیکل، بٹ ایز اے بینگ اے ریلیجس اگر آپ اس کو دیکھیں، ریلیجن کے حساب سے دیکھیں تو بہت ساری چیزوں کے اندر فرق نظر آتا ہے. اور وہ کہتا ہے رائٹنگ وی فائنڈ اے میسج ایون اپلیکیبل ٹو ماڈرن ٹائمز. اور اس نے ایسی باتیں لکھی ہیں اپنی رائٹنگز کے اندر کہ وہ باتیں جو ہیں ماڈرن ایج میں بھی ان کے اوپر لاگو
ہوتی ہیں کہ وہ کس طرح کی بات کرتا ہے, کس طرح کے اس کے نظریات ہیں اور کس طرح کی وہ چیزوں کو لے کے چلتا ہے. سو دا تھرڈ ون از کارلائل ایز اے کرٹک. یس اوبویسلی جب آپ لٹریچر کی بات کرتے ہیں, آپ ہسٹری کی بات کرتے ہیں, چاہے آپ رائٹر ہوں, تو اگر آپ رائٹر ہیں تو آپ کے اگینسٹ یا آپ کے ساتھ جو اور جتنے رائٹر ہیں یا عام بات کرنے والے جتنے بھی لوگ ہیں, وہ سارے کے سارے آپ کے کیا ہوں گے, کرٹک ہوں گے. وہ آپ کی کسی بھی ورک کے اوپر اگر تنقید کریں گے, چاہے وہ پازیٹیو ہو چاہے وہ نیگیٹو. وہ کرٹک کا مین ہرگز یہ نہیں ہے کہ وہ ہمیشہ نیگیٹو ہو, نیور ایور. جیسا کہ ہم نے پہلے بھی بات کی, مختلف قسم کے لوگوں نے مختلف قسم کے لوگوں کے بارے میں مختلف کومنٹس دیے. جیسے کہ اس دن اگر ہم کس کی بات کر رہے تھے, پوئٹری کی بات کر رہے تھے, مختلف قسم پروز کی بات کر رہے تھے, تو ہر رائٹر کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ اگر وہ کسی تنقید کے زمرے میں بات کو لے کے آتا ہے تو وہ غلط ہے. نیور ایور. ہو سکتا ہے وہ کوئی پازیٹیو بات بھی کر رہا ہو. یس اوبویسلی. So he was greatly influenced by British criticism. To him, criticism must be neither pure panegyric nor bear conceal in heroes and hero worship. He declares that the history of the world is biography of the great man. The first qualification of the critic must be sympathy, the determination and the capacity to understand that thing criticized in the light of creative purpose. Carlyle had the quality of a critic. Yes, اس نے کرٹک ہونے کے ساتھ ساتھ اس کے اندر خوبیاں بھی تھی کرٹک کی, کہ وہ کہتا تھا کہ اگر آپ کسی کے ورک کو کرٹیسائز کرتے ہیں تو اس کے اندر سب سے پہلے آپ مقصد دیکھیں کہ رائٹر نے بات کی کیوں ہے. یہ ہرگز کرٹکس نہیں ہے کہ آپ کیا کریں, اگر ایک ورک آپ نے پڑھا ہے, آپ کو اچھا نہیں لگا, آپ اس کی دھجیاں اڑا دیں. نیور ایور. اگر کسی نے, ایک آدمی نے کوئی کتاب لکھی ہے, کوئی کام لکھا ہے, تو کارلائل کے مطابق وہ کہتا ہے کہ اس کے اندر سب سے پہلے جو پرپز ہے رائٹر کا, وہ میٹر کرتا ہے کہ اس نے کس پرپز کے لیے لکھی ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ اگر کسی رائٹر کو پسند نہیں کرتے تو آپ اس کے خلاف مختلف قسم کی باتیں لکھنا شروع کر دیں. آج کل کے حالات میں جیسے ہوتا ہے کہ اگر ایک کتاب اچھی آئی ہے تو دوسرے کی اگر اچھی نہیں آ رہی تو اس کے اوپر مختلف قسم کے جملے کسنا شروع کر دے گا. سیم از دا کیس ان لائف. آج کل کی ہماری زندگیوں میں یہی کچھ تو ہو رہا ہے. اگر آپ دیکھیں, اگر ہمیں کسی ایک بندے کی بات پسند نہیں آتی یا ہم اس کو کمپیٹ نہیں کر پاتے تو ہم منفی پروپیگنڈا کرتے ہیں. دیٹ از سم سارٹ آف نیگیٹو کرٹیسزم. بٹ ایز اے بینگ اے کرٹک وہ کہتا ہے کہ ان چیزوں کو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ جو چیزیں ہم نے کرٹیسائز کی ہیں اس کے اندر پرپز کیا ہے. اگر آپ نے کرٹیسائز بھی کرنا ہے تو آپ نے اپنا پرپز بھی بتانا ہے کہ وائی یو ہیو ڈن دا کرٹیسزم نا. سو دیٹ از دا تھنگ. Carlyle as an artist, he was a historian, preacher, literary critic, but also more importantly a literary artist. He remained us of Shakespeare in two respects: in the immense of resource of his language and his power to extract from the language whatever political and religious beliefs Carlyle had. They shaped and colored his thoughts. That colored thoughts of his, when he puts into words, give us his apocryphal works. Thus, although Carlyle is no more with us, his works remain with us forever, and he too remain in our hearts due to his brilliant works. Yes, بچے, کام کرنا ایک اور بات ہے, رائٹر ہونا اور بات ہے. رائٹر ہونے کے ساتھ ساتھ آرٹسٹ ہونا یہ ایک علیحدہ بات ہے. اینڈ دیٹ واز دا کوالٹی ان کارلائل, کہ اس نے, جیسا کہ کل بھی ہم بات کر رہے تھے, کل ہم نے کون سا ٹاپک ڈسکس کیا تھا؟ ہاں, تو اس کے اندر بھی ہم نے کہا کہ اس نے اپنے خوبصورتی کے ساتھ, اس نے پروز کے اندر مختلف قسم کے رنگ بھرے, اس نے گارجیس سٹائل میں بات کی. تو یہاں پہ بھی وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اس نے ہمیں ورڈز تو دیے ہیں لیکن ورڈز کو اتنا اچھی طرح پریزنٹ کیا کہ وہ ہم اس کو آرٹسٹ بھی کہتے ہیں. اس نے اپنے ورکس کے اندر اتنی اچھی پکچرز پورٹرے کی ہیں, اتنی اچھی کہانیاں پورٹرے کی ہیں, جیسا کہ آخر پہ اس نے کہا کہ ہی از ناٹ مور ود اس بٹ ہز ورک از ود اس نا, کہ اس کا, وہ خود تو اب اس دنیا میں نہیں رہا لیکن اس نے اتنے اچھے طریقے سے اس کو پریزنٹ کیا کہ اب وہ ہم اس کو کیا کہہ رہے ہیں, آرٹسٹ کہہ رہے ہیں. آرٹسٹ کہہ رہے ہیں. آرٹ از سم تھنگ ایلس, رائٹر از سم تھنگ ایلس, اینڈ بینگ آرٹسٹ از سم تھنگ ایلس. اور وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے اتنی اچھی طرح سے اپنے تھاٹس کو شیپ کیا ہے, اپنے نظریات کو اپنے الفاظ میں اتنی اچھی طرح سے ریپرزینٹ کیا ہے کہ وی کین سے دیٹ کارلائل ایز اے آرٹسٹ. تھینک یو.